پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اس شب براءت شعبان المعظم کی 15ویں رات نصف شعبان کی قرآن و سنت میں اہمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا قرآن ہے، 24واں پارہ ہے، سورۃ الدخان، آیت نمبر 4۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کس رات میں؟ علماء ذیشان کے اقوال، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ یہ درست ہے، اہل علم کے پیش نظر ہے کہ زیادہ مفسرین اس طرف متوجہ ہوئے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے، مگر کچھ مفسرین ذیشان اس طرف بھی متوجہ ہوئے کہ شب قدر کا ذکر تو اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر فرما دیا۔ اب اس سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 کے اندر جس رات کا ذکر ہے اور جس رات میں ہر حکمت والے کام کو بانٹ دینے کا تذکرہ ہے، وہ رات شب قدر نہیں، وہ رات شب براءت ہے۔ وہ کون مفسرین ذیشان ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں۔ زیادہ مفسرین کرام کہتے ہیں شب قدر مراد ہے، مگر کچھ کہتے ہیں کہ شب براءت مراد ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی رات کی فضیلت، جب کسی دن کی فضیلت، جب کسی مہینے کی فضیلت وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس میں جھگڑنے والی بات کیا ہے؟ پھر ناراض ہونے کی معاملہ کیا ہے؟ بھئی جب چند مفسرین کرام نے اشارہ دے دیا کہ رب ذوالجلال کے جلال کے فرمان کی مراد یہ ہے کہ وہ رات شب براءت ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ بھئی لوگ کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ ایک رات ہے جس رات رب لم یزل کرم کی برکھا برساتا ہے، تو پھر وہ کرم کی برسا اگر برساتا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے، وہ بخشش و مغفرت لٹاتا ہے، تو پھر جھگڑنے والی بات کیا ہے؟ پھر آؤ اس رات کے اندر اس کی بخششیں سمیٹیں، اس کی کرم نوازیوں کو لیں اور اس کی بارگاہ سے عنایات کو حاصل کریں۔ حضرت امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن جریر کے اندر، تفسیر ابن منذر کے اندر، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ کا قول مبارک، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ حضرت اکرمہ کی تفسیر یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس رات سے مراد شعبان المعظم کی نصف 15ویں رات ہے، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو پورے سال کا کام تمام ہو جاتا ہے، زندہ لکھے جاتے ہیں، حاجی قلم بند کیے جاتے ہیں، پھر اس سے نہ کوئی بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ کی تفسیر۔ پھر اسی تفسیر پر حضرت شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں، یہ محدث دہلوی کون ہے؟ تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا، مگر اس بابے کا تعارف یہ ہے کہ شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں ہر رات مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ پاک و ہند کے اندر ہر اہل علم کے استاذ الحدیث شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام کا یہ مذہب ہے کہ یہ کتابت لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، اور ابتدائے کتابت 15ویں شعبان کی رات سے شروع ہوتی ہے۔ تو شب برات کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ لکھا جو جاتا ہے شب قدر میں لکھا جاتا ہے، مگر اس تحریر کا آغاز شب براءت میں شعبان کی 15ویں رات کو شروع ہو جاتا ہے۔ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
کون سے حکمت والے کام؟ آئیے اس پر بھی میں امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت کردہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ امام بہقی نقل کرتے ہیں، یعنی قول ربانی کی تفسیر خود مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ رات جس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ رات کون سی رات ہے اور اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام امی کو متوجہ کرتے ہیں، پوچھا تمہیں معلوم ہے عائشہ اس رات کیا ہوتا ہے؟ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، آنے والے سال میں جس بچے نے دنیا میں آنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، کس کے ہاں بچہ ہوگا، کس کے ہاں بچی ہوگی، کون سی روح دنیا میں آئے گی، اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس سال میں جس نے وفات پانی ہے، یعنی آنے والے سال میں جس نے وفات پانی ہے اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات سال بھر کے اعمال، اس شب کے اندر، شب برات میں سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ یہ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت کردہ حدیث جسے امی عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس رات میں جو حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کون سے امور ہیں۔ پھر ما ثبت بسنہ کے اندر، یہ شیخ محقق کی کتاب، اس میں حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے، وہ کون سے امور ہیں جن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کرو۔ آنے والے سال میں جس جس بندے نے دنیا سے رخصت ہونا ہے ان کے نام لکھ کر رب لم یزل کی بارگاہ سے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کرو۔ فرمایا بندہ باغات لگا رہا ہوتا ہے، بندہ شادیاں کر رہا ہوتا ہے، بندہ عمارتیں بنا رہا ہے، وہ اپنی کوٹھی بنا رہا ہے، وہ بنگلہ بنا رہا ہے، وہ اپنے رہنے کا سامان پیدا کر رہا ہے، وہ باغ لگاتا ہے۔ باغ کیوں لگایا جاتا ہے؟ درخت لگائیں گے، یہ بڑا ہوگا، اس پہ پھل لگے گا، پھر وہ پھل ہم کھائیں گے۔ بندہ سالوں کی پلاننگ کر رہا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں اسے معلوم نہیں کہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کیا اہمیت ہے شب برات کی؟ جس رات تیرے جینے یا مرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، وہ رات جس میں دنیا میں آنے والے کا لکھا جا رہا ہے، جس میں دنیا سے جانے والے کا لکھا جا رہا ہے، جس میں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ حکمت والے کام کون سے ہیں جن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں روزی رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرماتا ہے۔ اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کرتا ہے، اور مصائب اور آلام کا سارا پروگرام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ حکمت والے کام کون سے ہیں جن کی تفصیل خالق کائنات نے قرآن کریم میں اشارتاً اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے ارشاد